بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 1 سے طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے کتاب مبین کی۔ اس صورت میں اہل مکہ کے چند شبہات اور اعتراض کا ازالہ کیا گیا ہے اور بطور تمثیل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک کا تعارف کیا گیا ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے، الکتاب المبین، یعنی یہ حق کو واضح کرنے والی ہے، جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور علم اور ایمان کا نور روشن کرنے والی کتاب ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھتے ہیں آپ پر خبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اور جن حق کے ساتھ، ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ یعنی یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ وحی الہی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اسی طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے ہیں ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوگا، کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ بے شک فرعون اور اس نے تکبر کیا زمین میں اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں، اور کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، اور ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ یعنی فرعون نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور خود کو معبود کہلاتا تھا، اور یہ بڑا ہی متکبر شخص تھا۔ اور جن لوگوں کے ذمہ الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں، فرعون نے مصر کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ اس سے اپنی حکومت کو مضبوط بنا سکے۔ یستضعف طائفة منہم، یعنی اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جو اس وقت افضل ترین قوم تھی اور وہ فرعون کی غلام بنی ہوئی تھی۔ اب فرعون کے ظلم کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں اس کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچے کو وہ قتل کرا دیتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم مہربانی کریں علی الذین، ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور ہم بنائیں ان کو امام اور ہم بنائیں ان کو وارث۔ یعنی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، یعنی حکمران بنا دیا، نیز انہیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم اقتدار بخشے ان کو زمین پہ، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں لشکروں کو ان میں سے جو تھے وہ ڈرتے۔ یعنی جہاں ارض شام، جہاں وہ کنانیوں کی زمین کے وارث بنے تھے، کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر واپس نہیں گئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہی کی ہم دل میں بات ڈالی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے کہ دودھ پلاؤ اس کو، جب تم ڈرو اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، بے شک ہم پھیر لانے والے ہیں اس کو آپ کی طرف، اور ہم بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، انہیں یہ اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی بچے کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے لشکر اور ملک کی تباہی ہوگی۔ اس اندیشے کے تحت انہوں نے ایسا کیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو وہ مار دیتے تھے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ختم ہی نہ ہو جائے، پھر مشقت والے کام ہمیں ہی کرنے پڑیں گے۔ اس اندیشے کے سبب انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی، ایک تو ان کی والدہ پر حمل کو ظاہر نہیں فرمایا جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال دیا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا گیا کہ ارضعیہ کہ دودھ پلا اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو اس کے پکڑ جانے کا تو تم اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرنا، یعنی اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے پھیلائیں گے تمہاری طرف، یعنی ہم اسے ایسے طریقے سے واپس لائیں گے کہ اس کی نجات یقینی ہوگی، اور ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ۔ بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر تھے خطا کار۔ یعنی یہ تابوت جب بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، وہاں فرعون کے نوکر چاکروں نے اسے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ یعنی اب جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ خود بخود ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ آخرکار یہ بچہ، انہوں نے اسے اپنا بچہ بنا لیا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا، نہ کہ دشمن سمجھ کر اسے انجام کے فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث بنا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کیوں دشمن ثابت ہوئے؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے، اس لیے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، اور کہنے لگی بیوی فرعون کی، ٹھنڈک آنکھوں کی تیرے اور میرے لیے نہ تم قتل کرو اس کو، امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہم کو اور ہم بنا لیں گے اس کو بیٹا، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ یعنی اب یہ اس وقت کہا گیا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا، اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو گیا دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا خالی، بے شک قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہم باندھ دیتے اس کے دل پر تاکہ ہو ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی ان کی والدہ کا دل ہر چیز اور فکر سے خالی ہو گیا، اور ایک ہی فکر موسیٰ علیہ السلام کا غم دل میں سما گیا، اور شدت غم میں یہ ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ ان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت واپس کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور کہنے لگی اس نے کہا اس کی بہن سے، پیچھے چلی جا اس کے، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو دور سے اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ یعنی چنانچہ جب وہ دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی ان کی بہن، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، اور حرام کر دی ہم نے اس پہ دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے، تو وہ کہنے لگی کیا میں بتاؤں تم کو اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، جو کفالت کرے گی اس کی تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہے۔
یعنی ہم نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے علاوہ اور کسی کا دودھ پینے سے منع کر دیا تھا۔ یہ تمام منظر اس کی ہمشیرہ دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو لوٹا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں اور نہ غمگین ہو، اور تاکہ جان لیں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ۔ چنانچہ وہ دوڑی ہوئی گئی اور اپنی ماں کو ساتھ لے آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو بالآخر یہ طے پایا کہ بچے کو اس کے ساتھ اپنے گھر لے جائے اور وہیں اس کی پرورش کرے، اور اس کی اجرت بھی انہیں شاہی خزانے سے ہی دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے ہیں۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم رہتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کے احسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ پہنچ کے اپنی جوانی کا پورا ہو گیا عطا کیا جو ہم نے ان کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ حکماً و علماً سے مراد نبوت ہے، حکمت و دانائی، عقل و دانش اور قوت فیصلہ اور وہ علوم جو انہوں نے اپنے آبائی و خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے تھے۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ وہ داخل ہو گئے شہر میں غفلت کے وقت اس کے رہنے والوں میں، تو اس نے پایا اس میں دو لوگوں کو، وہ دونوں لڑ رہے تھے، یہ اس کے گروہ میں سے تھا اور یہ اس کے دشمن میں سے۔ بس مدد طلب کی اس سے، اس نے جو اس کے پہلے گروہ میں سے تھا اس کے خلاف، اور جو اس کے دشمنوں میں سے تھا تو خون سے مارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پوری ہو گئی اس پر زندگی۔ بولا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ شیطان ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی بعض نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور بعض نے آدھی رات کا مراد لی ہے جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ فرعون کی قوم قبط میں تھا۔ اسے شیطانی فعل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس لیے کہ قتل کرنا ایک نہایت سنگین جرم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد ہرگز اسے قتل کرنا نہ تھا۔ شیطان کی دشمنی چونکہ واضح ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو جتن کرتا ہے وہ مخفی نہیں کسی سے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، اور کہا اے میرے پروردگار بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، بس بخش دے مجھ کو، تو اس نے بخش دیا اس کو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ قتل جو ہوا وہ اتفاقیہ طور پر ہوا تھا، کیونکہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبائر گناہ سے اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اور کہا ہے میرے رب بوجہ اس کے جو احسان کیا تو نے مجھ پر، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا مددگار مجرموں کے لیے۔ یعنی اے پروردگار یہ جو تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، جو کافر تیرے حکم کے خلاف مخالفت کرے گا میں اس کا کبھی بھی مددگار نہ بنوں گا، اور میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہ کروں گا۔ اور بعض نے اس سے مراد انعام سے مراد اس گناہ کی معافی لی ہے جو غیر ارادی طور پر قبطی کے قتل کی صورت میں ان سے صادر ہوئی تھی۔
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ تو صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے خبر لیتے ہوئے پھر اچانک وہ شخص جس نے اس سے مدد مانگی تھی کل پکار رہا تھا اس کو کہا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تو البتہ گمراہ ہے کھلم کھلا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ شخص کل پھر کسی اور سے جھگڑ رہا ہے تو وہ اس پر بہت اسے ڈانٹا اور کہا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا ہے اور آج پھر تو کسی اور سے لڑ رہا ہے، یہ تو صریحاً جھگڑالو ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تو جب اس نے ارادہ کیا کہ پکڑے اس کو جو وہ دشمن تھا ان دونوں کا، تو اس نے کہا، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ تو مجھے قتل کر دے جیسا کہ تو نے قتل کیا ایک نفس کو کل، نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ تو ہو ظالم زمین میں، اور نہیں تو چاہتا کہ ہو تو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں کیونکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے، اور وہ اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور آیا ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا، کہا اس نے، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک سردار مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ تاکہ قتل کر دیں تجھ کو، بس نکل جا، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ تو نکلا اس میں سے ڈرتے ہوئے، خفیہ ٹور لگاتے ہوئے، کہا، اے پروردگار نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے جنہوں نے باہم مشورے سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جانا ہے کیونکہ مصر چھوڑنے کا واقعہ اچانک ہی پیش آیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف اور کہا، امید ہے کہ میرا رب رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی طرف۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس طرح وہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے بن کے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نُسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی پر، پایا اس پر ایک گروہ کو لوگوں میں سے تو پلا رہے تھے، اور پایا ان کے علاوہ دو عورتوں کو جو روکے ہوئی تھیں۔ کہا، کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے، ہم نہیں پانی پلا سکتی یہاں تک کہ وہ واپس نکل آئیں چرواہے، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے۔ یعنی جب مدین پہنچے تو اس نے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور مدین یہ قبیلے کا نام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا۔ دو عورتوں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا، اور انہوں نے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ خود پانی پلانے نہیں آ سکتا۔
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کو، پھر مڑا سائے کی طرف اور پھر کہنے لگا، اے میرے پروردگار، بے شک واسطے اس کے جو تو نے نازل کیا ہے میری طرف کوئی بھلائی میں محتاج ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے اور دعا کی کہ اے پروردگار، میں اس وقت کھانے کی ضرورت مند ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ۔ تو آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی حیا کے ساتھ کہنے لگی، بے شک میرا باپ بلا رہا ہے تجھ کو تاکہ وہ دے تجھ کو اس کا اجر جو تو نے دیا ہے ہم کو۔ تو جب وہ آ گیا ان کے پاس تو قصہ سنایا، اس پر قصہ سنانا، بولا نہ ڈرو، تم نجات پاگے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آئی۔ لڑکی شرم و حیا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر کیا ہے کیونکہ یہ عورت کا اصل زیور ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کے ساتھ جو ہمدردی احسان کیا وہ بچیوں نے جا کر اپنے والد کو بتلایا، جس پر ان کے والد نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے، یعنی ان کی محنت کی اجرت انہیں ادا کر دی جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے مصر کی ساری سرگزشت اور فرعون کے ظلم و ستم کی تمام تفصیلات بتا دیں، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ قالت احداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ بولی ان میں سے ایک، اے میرے بھاجان، اجرت پہ رکھ لیجئے اس کو، بے شک یہ بہترین ہے جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے جو مضبوط ہو اور امانت دار ہو۔ باپ نے بچیوں سے پوچھا، تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ جس پہ بچیوں نے بتایا کہ جب کنویں سے پانی پلایا اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پتھر اکیلے اس شخص نے اٹھایا اور بعد میں رکھ دیا۔ اس طرح جب میں اسے بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی، چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور پیچھے پیچھے تھے، لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ پیچھے چل اور میں آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم پر نہ پڑے، راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر یا کنکری مار دیا کر۔ قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق إليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس نے کہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح میں دوں تجھ کو ایک اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، اور یہ دونوں اس پر شرط ہے کہ تو نوکری کرے میری 8 سال، پھر اگر تو پورا کر دے 10 تو یہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں سختی کروں تجھ پر، ان قریب آئے گا تو مجھ کو انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے۔ یعنی ہمارے ملک میں کسی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی کا والد خود شادی کی آفر کر رہے ہیں، یعنی اب انہیں کہہ رہے کہ مزید 2 سال کی خدمت میں مشقت اور اذیت محسوس کرے تو 8 سال کے بعد آپ کو جانے کی اجازت ہوگی، اور آپ مجھے انشاءاللہ نیک صالح لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی نہ جھگڑا کروں گا، نہ ہی اذیت دوں گا، اور نہ ہی سختی سے کام لوں گا۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اور کہا، یہ میری طرف سے ہے، میرے درمیان تیرے درمیان ہے، جو بھی 2 مدتوں میں سے ہے میں نے پوری کی تو نہ کوئی زیادتی ہوگی مجھ پر، اور اللہ اوپر اس کے
جو ہم کہیں گے نگہبان ہے، یعنی 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اللہ گواہ ہے اور اسی گواہی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔